راتوں میں حضرت صاحب راتوں میں تشریف لے مجلس کی اذان شروع ہو گئی اور محمد و آل محمد صلوات
اپنی
محمد وآل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. آپ لوگ آگے آگے تھوڑا سا نعرہ حیدری. محمد والے محمد صلوات. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ الدائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. چوتھی تقریر حضرات سماعت ہمارے ہیں بعنوان حسین وارث انبیاء ہے. مسلسل اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کا ایک حصہ ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ بات ظہور کے ساتھ توریت میں بھی لکھ دی گئی ہے کہ اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے. پورے خالق کی آمد پر صلوات پڑھی سبھی طرح. حقیقت یہ ہے کہ وراثت کے اصول اس نے طے کر دیے ہیں. وراثت کے اصول اس نے طے کر دیے ہیں چاہے وہ مادی وراثت ہو چاہے وہ معنوی وراثت ہو. مادی وراثت کے اصول بھی اس نے طے کر دیے ہیں. اس کو کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا اس کا فیصلہ اس نے کر دیا. مادی وراثت کا فیصلہ تو آپ کر نہیں سکتے تو معنوی وراثت کا فیصلہ کیسے کر رہے ہیں؟ حاکمیت چھینی جا سکتی ہے وراثت نہیں چھینی جا سکتی. امت نے ظلم تو یہی کیا
کہ مادی وراثت پر بھی قبضہ کیا، معنوی وراثت پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مادی وراثت تو چھینی جا سکتی ہے، معنوی وراثت کوئی نہیں چھین سکتا۔ دیکھیے شہزادی کی یوم ولادت پر محفل میلاد میں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک نقطہ دیا تھا، اور وہ نقطہ مجھے اس مقام پر یاد آ رہا ہے، اور ممبر پر جو نقطہ یاد آ رہا ہو اسے ضرور بیان کر دینا چاہیے۔ یہ میرے استاد کہا کرتے ہیں، کہا کہ بھائی امت نے بڑا ظلم یہ کیا کہ مادی وراثت پر بھی ڈاکہ ڈالا، معنوی وراثت بھی چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن مادی وراثت تو چھینی جا سکتی ہے، معنوی وراثت نہیں چھینی جا سکتی۔ بدن پہ قبضہ کیا جاتا ہے، امامت نہیں چھینی جا سکتی۔ بدن پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، بدن پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، امامت نہیں چھینی جا سکتی۔ کہا پروردگار عالم کی مرضی ہے کہ وہ جس کا چاہے جو حق قرار دے دے، اور وہ جس کا جو حق قرار دے دے اس پر اسی کا حق ہے، اور کوئی وہ حق نہیں لے سکتا، کوئی وہ حق نہیں لے سکتا۔ کہ آدم کے لیے سب چیزوں کی اجازت تھی کہ وہ جنت میں جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، لیکن ایک درخت تھا کہ جس کے لیے کہہ دیا گیا تھا کہ درخت کا سیب نہ کھانا، حالانکہ وہ سیب حلال ہے، لیکن آدم کا چونکہ حق نہیں رہا اس لیے ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ باقی جنت میں سے ایک سیب نہ حق کھا لیا جائے تو جنت سے نکال دیا جائے، اب اگر کوئی پورا باغ ہی نہ حق کھا لے پیش کرنے کا وقت نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اور ذکر حسین کا بیان شروع ہوتا ہے، یزید وقت کو اپنی شکست نظر آنے لگتی ہے۔ جب یزید وقت کو اپنی شکست نظر آتی ہے تو اس کی طبیعت میں اضطراب پیدا ہوتا ہے، جب طبیعت میں اضطراب ہوتا ہے تو بدلے کی سوچتی ہے، جب بدلے کی سوچتی ہے تو اس طرح کے عوامل نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا معلوم کہ 1400 سال سے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن ذکر حسین رکا ہے آج تک، ذکر حسین رکا ہے آج تک۔ میں 4 مصرے اپنے تمام شہداء کے نظر کر رہا ہوں، میرے عقیدے کے شاعر نہیں، حضرت خمار فاروقی صاحب نے لکھا کہ فرد حیرت میں ہے اب تک کے زمانے والے۔ بہت سمجھ رہے چوتھے مصرے پر مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک بات پہنچے گی۔ فرد حیرت میں ہے اب تک کے زمانے والے، فرد حیرت میں ہے اب تک کے زمانے والے، کوئی حیدر کا گھر ہے نہ گھر آنے والا۔ زمانے والے شہداء کی نظر کر رہا ہوں، چوتھا مثال فرد حیرت میں ہے اب تک یہ زمانے والے، کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے۔ ارے سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے، سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے، سر بلند آج بھی ہے سر کو کٹانے۔ زمانے والے کوئی حیدر کا سا گھر ہے نہ گھرانے والے، سرفراز آج بھی اولاد ابو طالب ہے، سربلند آج بھی ہے سر کو کٹانے والے۔ میرے بارے میں معلوم پروفیسر سردار نقوی صاحب کہتے ہیں کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے، کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے، روشنی جس سے ابھرتی ہے وہ پکارا ہے، فکر شبیر کا وہ کہتا ہوا دھارا ہے۔ چوتھا مصرع قیامت کا مصرع آ گیا، قیامت کا مصرع آ گیا۔ کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے، روشنی جس سے ابھرتی ہے وہ پکارا ہے، فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارا ہے، جس کو ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے۔ حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے، حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے، لگے تاریخ پہ شبیر کا نام ہے۔ وہ جو تنویر
کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، وہ جو تلویز کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے، حق کو باطل سے الگ کر کے دکھا دیتا ہے، وہ مجاہد جو نظر حق کو نبھا دیتا ہے، اسے قرآن کا ہر لفظ دعا دیتا ہے۔ دیکھیے مجلسوں کے لیے جو بیٹھ دینے جا رہا ہوں کس قدر کمال کی بیٹھ ہے، روشنی دہر میں تا حد نظر ہوتی ہے، روشنی دہر میں تا حد نظر ہوتی ہے، ارے وہ اگر شمع بجھا دے تو سحر ہو روشنی دہر میں تا حد نظر ہوتی ہے، وہ اگر شمع بجھا دے تو سحر ہوتی ہے، وہ اگر شمع بجھا دے۔ دشت تاریخ میں بردوش ہوا روشن ہے، یہ بھی کمال کا مصرع ہے۔ دشت تاریخ میں بردوش ہوا روشن ہے، منتظر بھائی دشت تاریخ میں بردوش ہوا روشن ہے، کربلا میں جو بجھا تھا وہ دیا روشن کربلا میں جو بجھا تھا وہ دیا روشن ہے۔ یہ سب لہو سے جلائے گئے چراغ میں جو لہو سے جلائے گئے۔ میں شہداء کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا ہوں بہت تیزی کے ساتھ۔ عنوان گفتگو حسین والے سے انبیاء ہے۔ حسین پر جانے نچھاور کر دیں، حسین پر جانے نچھاور کر دیں، کہا حدیث ہے پیغمبر کی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، غزالی کو سلامت رکھے۔ رسول نے فرمایا کہ پروردگار جب کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پروردگار جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، وہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں حسین اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بھائی وہ تو کل خیر ہے، وہ تو خیر ہی خیر ہے۔ تو پیغمبر نے یہ کیا فرمایا کہ وہ خیر کا ارادہ کر لیتا ہے؟ کہ بے شک کہ وہ خیر ہی خیر ہے، لیکن اس کل خیر میں بھی جو سب سے بڑھ کر خیر ہے وہ حسین کی محبت، حسین کی محبت ہے، وہ کل خیر ہے، وہ خیر ہی خیر ہے، لیکن اس خیر ہی خیر میں جو سب سے بڑا خیر ہے وہ حسین کی محبت ہے۔ اب اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کس کے ساتھ پروردگار نے خیر کا کتنا ارادہ کیا ہے، پروردگار نے جس کو خیر کی کتنی توفیق دی ہے، تو یہ دیکھ لو کہ اسے حسین سے کتنی محبت ہے، اس کو حسین سے جتنی محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ہی اس کے ساتھ خیر کی توفیق ہے پروردگار نے اسے دی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک صحابی ہے خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھتا ہے مولا آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ تصویر کا کتنا اچھا ہوتا ہے۔ ہم تو آج تک یہی بتاتے ہیں نا کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم تو آج تک یہی بتاتے ہیں نا ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا سرکار آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ یہاں پر ان کا ایک پیغام دیتا چلتا۔ دیکھیے ہم غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ بات تو جب ہوگی کہ جب وہ کہیں کہ یہ میرا غلام ہے، بات تو جب ہوگی کہ جب وہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے اور جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے۔ بولے بھائی
جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے، رحمت پکارے اس پہ جہنم حرام۔ جب وہ کہے گا کہ ہاں یہ ہمارا غلام ہے، رحمت پکارے اس پہ جہنم حرام۔ کہا کہ پروردگار جسے کہہ کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ راوی چھٹے میں خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا سرکار آپ ہم سے جتنی محبت کرتے ہیں کہا مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل میں جھانک کے دیکھ لے۔ کہا کیا مطلب؟ کا مطلب یہ کہ جتنی محبت تیرے دل میں ہمارے لیے ہے اس سے زیادہ محبت ہمارے دل میں تیرے لیے ہے۔ ارے فارمولا طے ہو گیا، ایک فارمولا طے ہو گیا، اور وہ فارمولا یہ ہے کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ حسین سے کس کو کتنی محبت ہے تو یہ دیکھ لو کہ حسین کو کس سے کتنی محبت ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ رسول سے کس کو کتنی محبت ہے تو یہ دیکھو کہ رسول کو کس سے کتنی محبت ہے۔ رسول کو کس سے کتنی محبت ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ رسول کو کس سے کتنی محبت ہے؟ یہ راز تو جب کھلا کہ جب معراج کے سفر کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، کلام شروع ہوا، لہجہ سنا تو علی کا لہجہ تھا۔ سرکار کہنے لگے یہ لہجہ تو علی کا ہے۔ کیا رسول کس سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ سرکار کہنے لگے یہ لہجہ تو علی کا ہے۔ جواب ملا اے حبیب میں نے تمہارے دل کی طرح جھانک کے دیکھا، علی سے زیادہ کوئی مہمان نہیں۔ علی سے زیادہ کوئی محبوب نظر نہ آیا، اس کے لہجہ علی میں گفتگو کی ہے تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ تو بندوں میں بابا کے اکثر پڑھتا ہوں جب معراج کا ذکر آ جائے، لازم اور ملزوم ہے کہ معراج کا ذکر کے ساتھ یہ ضرور کروں گا۔ سیر معراج کو جو احمد مختار بنے، اس کی نتیجہ پر بڑھے، اور اگر میرے ساتھ ساتھ آپ بڑھیں گے تو لگے گا کہ معراج میں پہنچ گئے، اور ذکر حسین ہوئی تو معراج ہے۔ ابھی بتاتا ہوں یہ معراج کیسے، میں بتاتا ہوں معراج کیسے۔ کل ذکر سیر معراج کو یوں احمد مختار بڑھے، دم بدم جیسے سرعت رفتار بڑھے، ساتھ بولیے گا، ساتھ بولیے گا، ساتھ بولیے گا۔ سیر معراج کو یوں احمد مختار بڑھے، دم بدم جیسے سرعت رفتار بڑھے، رک گئی وقت کی بڑھتی ہوئی رفتار بڑھے، وہ بھی ہزاری ملک رک گیا سرکار۔ ملک گیا سرکار بڑھے، کوئی جن تھا نہ ملک تھا نہ بشر تھا کوئی جن تھا نہ ملک تھا نہ بشر تھا کوئی، پردہ نور میں مستور مگر تھا کوئی، پردہ نور میں مستور مگر تھا کوئی، وہ محمد سے تخاطب وہ علی کا لہجہ، محمد سے تخاطب وہ علی کا لہجہ، وہ پیغمبر کے رفیق اعظمی کا لہجہ، پردہ حق میں خالد کے نبی کا لہجہ، ارے صاف پہچان لیا دل میں کمی کا لہجہ، کب پیغمبر نے سنی اور کسی کی آواز، کب پیغمبر نے سنی اور کسی کی آواز، حق کی آواز ہے دراصل علی کی آواز۔ اور امیر فاضل صاحب نے 4 منٹ میں لکھے کبھی یاسین و مبشر کبھی کہا لکھوں، کبھی یاسین و مبشر کبھی کہا لکھوں، جب تک زندہ رہوں نعت شہ بالا لکھوں، جب تک زندہ رہوں نعت شہ بالا لکھوں، اور کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، کعبہ قوسین نے حد کھینچ رکھی ہے ورنہ، ذکر معراج کا چل رہا ہے تو کیا کیا ہے۔ علامہ امینی نے اسرار ولایت میں لکھا، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ جب سرکار آسمان پہ پہنچ گئے تو آسمان پہ پہنچ کر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے ان الحسین
وہی لکھا ہے صاحب الغدیر، انہوں نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم خداوند متعال نے اس زمین اور آسمان کے در و دیوار کو علی اور اولاد علی کے ناموں سے مزین کیا ہوا ہے، مزین کیا ہوا ہے۔ کیا اچھی بات کا علی اور اولاد علی کے ناموں سے مزین کیا ہوا ہے۔ اب یہ نام اتنے خوبصورت نام ہے کہ جن سے خود پروردگار عالم اپنے آسمان کو سجاتا ہے، جس سے آسمان سج جائے وہ نام ہے حسین، وہ نام ہے حسین۔ پروردگار عالم اپنے آسمان کو جس کے نام سے سجاتا ہے اسے کتنی محبت کرتا ہوگا، کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اور اسی روز یہ اعلان بھی کیا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ تمہارے دل میں علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، یہی سے بات ہوتی تھی نا، ہم نے دیکھا کہ تمہارے دل میں علی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ نہیں معلوم کہ رسول کو علی سے اتنی محبت کیوں ہے۔ خصائص علی جو میرے گھر کی کتاب نہیں ہے اس میں روایت موجود ہے کہ رسول نے فرمایا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون۔ یہ نہیں کہا گیا ہے، بھائی توجہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ میرا گوشت علی کا گوشت۔ دیکھیے دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں میرا گوشت علی کا گوشت، میرا خون علی کا خون، تو بات مختلف ہو جاتی۔ علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون۔ نہیں معلوم علی کی رگوں میں اتنا پاکیزہ نہیں ہے۔ لہو کتنا باقی ہے، میرے بیٹی کی بات کریے، لہموں کا لہمی و دموں کا دمی، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کا خون میرا خون، جبکہ علی کے رگوں میں ابو طالب کا لہو دوڑ رہا ہے۔ کتنا پاکیزہ لہو ہوگا، کتنا پاکیزہ لہو ہوگا کہ جس کو رسول اپنا لہو کہہ رہے ہیں۔ مذاق نہیں ہے یہ بات، اس کی اگر تفسیر ہو تو بہت وقت چاہیے، لیکن میں کیا کروں کہ یہاں پہ جب میں آتا ہوں تو وقت کم ہو جاتا ہے، روز آنا کا وقت کم ہو جاتا ہے، شروع ہوتی ہے تحریر شروع ہوتی ہے اور وقت تمام ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم پہنچے ہیں اس بندے پر جہاں سے آج کا موضوع شروع ہونا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت تمام ہو گیا۔ اب آپ ضرور پڑھیے سب مل کر ایک مرتبہ۔ بہت ساری باتیں جس کو ذہن میں ٹکرا رہی ہیں، مگر میں کیا کروں، بس ایک بات کہہ کر بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ کہا ابو طالب کا کیا کوئی عظمت اور شان بیان کرے، کیا کوئی عظمت اور شان بیان کرے۔ ایک مقام پر معصوم نے فرمایا کہ بیٹا باپ کا جد ہوتا ہے، بیٹا باپ کا جد ہوتا ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا کلے ایمان ہے۔ بیٹا باپ کا جد ہوتا ہے، ایک بیٹا کلے ایمان ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھا لکھا مجموعہ ہے، لیکن میں نے خجالت نہیں کی، میں نے بہت وقت نہیں لیا اس نقطے کو دینے کے لیے، صرف 10 منٹ لگا سکتا تھا میں، لیکن اس پڑھے لکھے مجموعے کے سماعتوں پر یقین رکھتے ہوئے میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، بیٹا باپ کا جد ہوتا ہے، ابو طالب کا ایک بیٹا کلے ایمان ہو گیا۔ اب جملہ کہنے کی اجازت ہے، ارے بھائی کلے ایمان تو جد میں ابو طالب ہے۔ علامہ امینی نے لکھا کہ یہ کائنات محبت کے لیے خلق کی گئی ہے، محبت کے درجات ہوتے ہیں، ذرا سنیے گا، محبت کے درجات ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ایمان کے درجات، کہتے ہیں دراصل محبت کے درجات، محبت اس لیے کہ محبت عین ایمان ہے، جس درجے کی محبت ہوگی اسی درجے کا ایمان ہوگا۔ اچھا تمہیں کس سے محبت ایمان کی دلیل ہے، کس سے محبت ایمان کی دلیل ہے؟ کہا ایک ہی تو ہے جو کل ایمان ہے، اس سے جس درجے کی جس کو محبت ہے اسی درجے کا ایمان ہے۔
اس لیے کہ وہ تو کل ایمان ہے. تو کل ایمان خطبہ ایک نقطہ دیا کرتے, میرا نقطہ نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں میری عادت ہے, میں دوسروں کی کوئی بات پڑھتا ہوں تو بتا دیں. خطبہ ہی نقطہ دیا کرتے, روزے خندق کہا کہ کل ایمان جا رہا ہے, کل ایمان جا رہا ہے. تو علماء سوال کیا کرتے کہ سرکار کل ایمان تو چلا گیا, آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ انہوں نے لکھا, اچھا بالکل بہت اچھا کیا آپ نے کہہ دیا. میں تو ممبر پہ ہوتا ہوں, ممبر کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو رکھنے پڑتے ہیں, منو کے فائدے رکھنے پڑتے ہیں اور رکھنے چاہیے. تو سرکار کل ایمان تو چلا گیا, جو بیٹھے ہوئے یہ کیا ہے؟ اب جو کوئی نہیں ہے. ونیس کا ایک شعر ہے نا, بلکہ 4 مصرے آتے ہیں. پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, اور میں بھی پڑھ چکا ہوں, اور جو ایک پنجاب کی شاعر ترمیم کی وہ بھی پڑھتے ہیں. پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, اس وقت جو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں میں اس کی ذمہ داری کے سامنے بیٹھے ہیں. پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, للکار کے مرہب کو پچھاڑا ہوتا. پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا, للکار کے مرہب کو پچھاڑا ہوتا. ایک نہیں, دو نہیں, تین ایچ موجود. ارے باب خیبر میں صحیح کچھ تو میرا ملاج میں اس کا پڑھتا نہیں, اس کی ذمہ داری ہے. 12 لاکھ بندہ کچھ ہوتے, لیکن ایک عجیب بات, آپ اور آپ کچھ ہوتے, بڑی اچھی بات. یہ بھی جزو ایمان ہے, جزو ایمان, کچھ ہونا جزو ایمان ہے. بیفور پارٹیشن کچھ لوگ گئے ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ کہنے لگے بھائی یہ ریکارڈ رکھتے ہیں اپنی مجلس میں. اچھا ہم کو جا کے دیکھیں گے کیا ہے بھائی, معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. آپ گڑبڑ کرتے ہیں, برابر کہتے ہیں, آپ نام لکھ کے دیتے ہیں, دیجیے. کہا ٹھیک ہے, انگریز کا. میں جا کے خود بیٹھوں گا, پوری مجلس میں آ کے بیٹھا, داد بھی ہوئی, گریا چکا, وہ کان لگا کے سنتا رہا, کان لگا کے سنتا رہا. جب واپس آیا تو وہ بلا دیا, کہنے لگے بھائی آپ تو کہتے ہیں وہ بلا گیا. میں نے پوری مجلس غور سے سنی, کہیں نام نہیں آیا. کیا جواب دیا میں نے, پتہ کیا جواب دیا, رونے والے انداز میں کہنے لگے ارے آپ سمجھے نہیں, جہاں یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں وہیں گڑبڑ ہوتی ہے. ضرور پڑے گا, میں کیا کروں, یہ حقیقت ہے, کل ایمان ہے. علامہ یقینی نے لکھا کہ جس کی جس درجے اس سے محبت ہوگی اسی درجے کا اس کا ایمان ہوگا, اور جس کا انتہائی درجہ ہوتا ہے وہ ہر بات میں علی 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 کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور انہوں نے کیا لکھا, انہوں نے لکھا کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ اسے کبھی اضافی نہیں لگتا. میں ایک مثال دیتا ہوں, اب بہت سارے بچے آج کل باہر چلے جاتے ہیں نا, 7 سمندر پار, وہ خط لکھتے اپنی ماں کو, ماں وہ خط پڑھ لیتی ہے, رکھ لیتی ہے, پھر صبح کو اٹھتی ہے, پھر وہی خط پڑھتی ہے, پھر رکھ لیتی ہے, پھر اگلے دن صبح کو اٹھتی ہے, پھر وہی خط پڑھتی ہے, پھر رکھ لیتی ہے. نہ لفظ بدلتے ہیں, نہ موضوع بدلتا ہے, نہ مضمون بدلتا ہے, مگر بار بار اتارے, بار بار پڑھے, بار بار اتارے, بار بار پڑھے. اور اس کو کہتے ہیں یہ خط بہت ہو گیا, تم اسرائیلی باتیں کر لو. بار بار پڑھے گی تو ہٹائے گی, کیوں؟ کہتی ہے محبت کا تقاضا ہے. محبوب کا ذکر کرنا تو محبت کا تقاضا ہے, محبوب کا ذکر کبھی اضافی نہیں ہوتا. ہر وقت یہ نہیں چاہتا ہے محبوب کا ذکر ہوتا ہے, کہا کہ جو محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے علی 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 علی. حیدر 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 ہوتا رہے, حیدر حیدر ہوتا
مدنی میں لکھا سارے ولایت میں الودی میں جا کے دیکھ لیجیے گا. کہا کہ جس کو محبت ہوتی اس کا دل چاہے گا کہ علی علی ہوتا رہے. کہا کہ ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ جہاں لوگ کہنے لگتے ہیں, راضی آیا چھٹے امام کے پاس کہنے لگا سرکار کیا کروں کہ لوگ مجھے تانا دیتے ہیں کہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے. میں کیا کروں کہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ علی کی محبت میں دیوانہ ہو گیا. اب تم گھبراتے کیوں ہو؟ انہوں نے تمہارے رسول کو نہیں چھوڑا تو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ستارہ اترا اترا, تمہارا صاحب نہ بہکا ہے نہ دیوانہ ہوا. قرآن نے کہا ہے نا کہ تمہارا صاحب نہ بہکا ہے نہ دیوانہ ہوا ہے. تو کسی نے تو کہا ہوگا, کسی نے تو کہا ہوگا. قرآن محمد باتیں تو کرتا نہیں ہے. کسی نے تو کہا ہوگا جب قرآن نے جواب دیا تمہارا صاحب نہ بہکا نہ دیوانہ. بات یہی ہے کہ علی کا ذکر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ علی کے عشق میں دیوانے ہو گئے. اور قرآن نے جواب دیا ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وہ نہ بہکا ہے نہ دیوانہ ہوا ہے. علی کے جو فضائل بیان کرتا ہے خود نہیں کرتا, جو ہم بھیجتے ہیں. اچھا بھائی اب آپ کہیں گے کہ مغن نجم کا کہاں سے آ گیا سورہ حسین وارث انبیاء میں. بس یہی میں رکا ہوں گا. تارے نے آ کر علی کے در پر سجدہ کیا ہے. کل ایک جملہ میں نے کہا تھا دیکھنا پڑتا ہے کہ وارث نے وراثت بڑھائی ہے کہ لٹائی ہے. یوسف بھی نبی ہے لیکن ان کو خواب میں سجدہ کیا تھا, علی کے در پہ آ کے سجدہ علی کے در پہ آ کے سجدہ کیا. علی کے در پہ آ کے سجدہ کیا ستارے نے. یہ وراثت حسین کو ملی. حسین جن پر سلام السلام علیکہ یا وارث آدم صفقت اللہ. آدم کا لفظ کہاں سے بنا ہے؟ ادیم سے. ادیم اس کو کہتے ہیں مٹی سے. کیونکہ مٹی سے بنا ہے اس لیے آدم ہے. مٹی سے بنا ہے اس لیے آدم ہے. ارے بھائی اب جو نقطہ میرے ذہن میں اس وقت آ گیا وہ نہیں معلوم کہ کس حد تک آپ کے عقیدے کو جھنجوڑ دے گا. دیکھیے آدم مٹی سے بنے, یہ زمین مٹی ہے. یہ زمین ہے مٹی, یہ زمین ہے مٹی. علی سے محبت کرنا, علی سے محبت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کائنات پہ ہر انسان کا موسم علی ہے. اچھا وہ کیسے احسان کا تقاضا کیا ہے؟ کہا اس محبت کی جائے وہ کیسے؟ کہا کہ تم جو کچھ بھی کھاتے ہو وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. کہا تم جو کچھ بھی کھاتے ہو یا جو کچھ بھی پیتے ہو وہ سب مٹی سے پیدا ہوتا ہے. یہ تراب ہے, علی ابو تراب. سب علی کا دیا کھاتے, علی ابو تراب سب علی کا دیا کھاتے. کہا کہ بھائی آدم مٹی سے بنے مگر آدم کی مٹی کو سجدہ ہوا ہے, آدم کی مٹی پہ سجدہ نہیں ہوا. آدم مٹی سے بنے, حسین وارث انبیاء ہیں, وارث آدم ہیں. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. اے آدم, وہ آدم کے جنہیں اللہ نے چن لیا, ان کے وارث آپ پر سلام. ان کی پہلی وراثت ہے مٹی. تو اب حسین نے وراثت بڑھائی ہے یا نہیں بڑھائی ہے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تاکہ آدم کی مٹی کو سجدہ کیا گیا تھا. حسین نے کہا میں جس مٹی پر قدم رکھوں گا اسے سجدہ
وہیں پر بات ہو گئی ہے تو روایت سن لو. آج کی حد تک گفتگو تمام ہو گئی. شاہ ایران کے دور میں ایک عیسائی عالم ایران آیا. اب اس کو فضائل سن لیں یا مسائل سن لیں, لیکن جو اس کا نتیجہ ہے وہ آپ کے عقیدوں کو جھنجھوڑ دے گا, اور جس کا جتنا عقیدہ ہے وہ اس حساب سے اس کی روایت پر ڈال دے گا. تو میں نتیجہ دینے والا ہوں. کہا کہ ایک عیسائی عالم ایران آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرا علم اتنا ہے کہ جو چیزیں تم نے دوسروں سے پوشیدہ رکھی ہوئی میں بتا دوں گا کہ وہ چیزیں کیا ہیں. تمہاری جیب میں کیا ہے مجھے معلوم ہے, حتیٰ کہ جو کچھ تمہارے شکم میں جا چکا ہے میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کیا ہے. اچھا, آیت اللہ شیرازی کا نام, شیرازی سید کہلاتے ہیں. اس نے لوگوں کو اپنے غیب کے علم سے متاثر کرنا شروع کیا اور اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی. بات شاہ ایران تک پہنچی. کہا اس کو بلا لا, اس کو بلا لیا گیا. کہا عوام الناس کو بھی بلا, عوام الناس بھی آ گیا, علماء بھی آ گئے, دربار بھی لگ گیا, سب آ گئے. کہا ذرا سید کو بھی بلا لا, ذرا سید کو بھی بلا لا. آیت اللہ شیرازی آ گیا. اس نے دعویٰ کیا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے, میں سب کچھ بتا دیتا ہوں. کہا تو بتا دیتا ہے؟ کہا بتا دیتا ہوں. اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, کوئی چیز نکال کے مٹھی میں بند کی. کا پتا میرے مٹھی میں کیا بند ہے. دربار لگا ہوا, سید کی مٹھی میں کچھ بند ہے. عالم کے علم کا سوال. اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھا, پھر سید کے چہرے کی طرف دیکھا. اس کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا, اس کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا. ایک مرتبہ پھر آسمان کی طرف دیکھا, پھر زمین کی طرف دیکھا, پھر سید کے چہرے کی طرف دیکھا. اب جو دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا دم نکل جائے گا. کہنے لگا, سید کہنے لگے بتا میرے ہاتھ میں کیا بند ہے, میرے ہاتھ میں کیا ہے. کہنے لگا میرا علم تو غلط نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میرا علم کہہ رہا ہے, جو علم کہہ رہا ہے یہ ہو کیسے سکتا ہے. کہا بتا تیرا علم کیا کہہ رہا ہے. کہتا ہے میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ہاتھ میں, تمہاری مٹھی میں جنت کی مٹی موجود ہے. جنت کی مٹی موجود. ہاتھ کھولا, خاک تھی. کہا تیرا علم میں نے مانا کہ صحیح کہتا ہے, لیکن اب تو میرا دین مان لے. کہ میں ان ہستیوں کا ماننے والا ہوں کہ جن کے لہو کا ایک قطرہ اگر خاک میں شامل ہو جائے تو وہ خاک جنت کی خاک ہو جائے. دیکھا کہ مٹی کو کہاں پہنچا دیا, کہاں پہنچا دیا حسین. خاک کو خاک کے شفا بنا دیا. یہی حسین جو خاک کو خاک کے شفا بناتے ہیں, یہی حسین ہر کو ہر بناتے ہیں. یہی حسین ہر کو ہر بناتے ہیں. یہاں پہ بجھتے ہوئے دین کی جگمگاتے ہیں. حسین ابن علی ہر کو ہر بناتے ہیں, ہر کو ہر بناتے. کا بڑا اضطراب تھا ہر کے خیمے میں, بڑا اضطراب تھا. شب عاشور بڑا اضطراب تھا. دسترخوان چنا جا چکا تھا, نعمتیں لگائی جا چکی تھی, مگر ایک لقمہ اٹھا کر بھی کھاتا نہیں ہے. کبھی دسترخوان سے اٹھتا ہے, نشے میں جاتا ہے, واپس آتا ہے, بیٹھتا ہے, پھر نشے میں جاتا ہے, پھر آتا ہے, پھر بیٹھ جاتا ہے. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ تو ایسے پگھل رہا ہے جیسے لوہا پگھل رہا ہے. بھائی کہنے لگا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس فوج میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں سننا چاہتے ہوں تو کیا ہو گیا ہے, سننا چاہتے ہو تو کیا ہو گیا. ہاتھ پکڑا, خیمے سے باہر نکلا, ایک نشیب میں لے کے آیا, نشیب میں لے کے آیا. کہا آوازیں آ رہی ہیں, کہاں آ رہی ہیں, کہا کیا آواز ہے. کہا وہ بچے ہیں جو کہہ الاداش, پانی پانی کی صدائیں ہیں. یہ کون ہے, جانتا ہے کون؟ کہا یہ حسین کے معصوم بچے ہیں. کون حسین؟ وہی حسین جس نے ہمیں صحرا میں
نہیں حسین آپ کی صدائیں بلند ہو گئی، گریے میں بالکل بھی کوئی تکلف نہ کیا، اس لیے کہ جس طرح زہرا کو آپ کے آنسو پسند ہے ویسے ہی آپ کی حضرت آوازیں پسند ہے۔ میرے حاکم ایمان کی روایت سن لیجیے آپ، میرے حاکم ایمان کی روایت یہ ہے کہ ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا، گریہ کر رہا تھا، ایمان نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ روتا کیوں نہیں ہے؟ کہا سرکار روتا تو ہوں کہ رومال دیکھیے بھیگا ہوا ہے۔ سن لیجیے، کہا یہ رومال دیکھیے یہ بھیگا ہوا ہے، کہا ایسے نہیں رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے کوئی ماں اپنے جوان کو روایت آپ سنیے، راوی کہتا ہے اس روز کے بعد سے میں نے اپنا طریقہ بنا لیا کہ میں جس مجلس میں نہیں جاتا تھا اگر آنکھ میں آنسو نہیں بھی آتے تھے تو بتا ضرور کرتا تھا گریے کے ساتھ بتا ضرور کرتا تھا۔ کہنے لگا ایک روز میں مجلس میں گیا، بہت زور سے گریہ کیا، اگلے دن جب صبح کو میں خدمت میں حاضر ہوا، ایمان نے میرا چہرہ دیکھا، دیکھ کے مسکرائے، مجھے قریب بلایا، اشارے سے قریب بلایا، میں قریب گیا، مجھے اپنے سینے سے لگا مجھے اپنے سینے سے لگا دیا، مجھے تمہیں مبارک ہو، سرکار کس بات کی مبارک؟ کہا رات کسی مجلس میں گئے تھے؟ کہا جی سرکار گیا تھا۔ کہا گریہ کیا تھا؟ کہا سرکار کیا تھا۔ کہا بتا کیا تھا؟ کہا کیا تھا۔ کہا میری دادی فاطمہ نے میرا جس نے ہمیں پانی پلایا آج اس کے بچے پیاسے ہیں اور میں کھانا کھانا مجھے گوارا نہیں ہے۔ صبح عاشور کی چھوٹا سا لشکر آیا، ثانیہ زہرا نے دوسرا تو پوچھا کون آیا؟ دوسری محرم سے جو فوجیں آنا شروع ہوئی ہیں تو زینب فضا سے پوچھتی تھی کوئی میرے بھائی کا ناصر بھی ہے، کوئی میرے بھائی کا چاہنے والا بھی ہے؟ جواب ملتا تھا آپ کے بھائی کا کوئی چاہنے والا نہیں آیا، جیسے بات کے بھائی کے قاتل ہیں۔ صبح عاشور جب بھور کا لشکر آیا، زینب نے پوچھا بتاؤ کون آیا ہے؟ جواب ملا آپ کے بھائی کا ناصر آیا ہے۔ کہا جا کے بھور کو کہنا کہ زینب نے سلام جا کے بھور سے کہنا کہ زینب نے سلام کہا، زینب نے سلام کہا۔ فضا دوڑی ہوئی آئی، کہا مارے بھور تیرے نصیب کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی رسول کی نوازی علی کی بیٹی تجھے سلام کہہ رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ ہم نے اپنے چہرے کو پیٹ کیا، اپنے چہرے کو پیٹ کیا۔ کہ سرکار اب زندہ رہنے کی کوئی خواہش مانے نہیں ہے، جب کی عبادت تھی، میں نے بیٹا لشکر میں گیا، جلدی میں شہادت جوش تھی، جب واپس آ گیا تو ہو گئے، ہم نے بڑی شان سے جنگ کی، لیکن جب ایک مرتبہ چاروں طرف سے گھیر کے مارا گیا۔ اب کس طرح مارا گیا ہے حکم رسول اللہ دو جملے سن لیجیے۔ جو بھر کے حملے کرتے تھے نا تو فوج مخالف کو پتا تھا کہ بھور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ فوج شریف نے فیصلہ کیا کہ بھور کی سواری کو زخمی کر دو، جس گھوڑے پہ سوار ہے وہ گھوڑا زخمی کر دو۔ گھوڑے پر تیر چلائے جانے لگے، گھوڑا نبوت تک ہو گیا۔ ایک مقام وہ آ گیا کہ جہاں گھوڑے سے آگے نہ بڑھا گیا، گھوڑا بیٹھ گیا، گھوڑا بیٹھ گیا، ہر پیدل ہو گئے۔ جیسے ہی ہر پیدل ہوئے سوار فوج میں گھیر گیا اور نیزوں سے اس طرح چھپا لیا کہ اندھیرا ہو گیا۔ اب جس کے پاس تلوار ہے وہ تلوار سے وار کرتا ہے، جس کے پاس پتھر ہے وہ پتھر مارتا ہے، جس کے پاس نیزے ہے وہ نیزہ مارتا ہے۔ لڑکے تو کہاں تک لڑتے؟ ایک مرتبہ ایمان کو پکارا ہے میرے مولا اور آقا آخری سلام کو بولتے ہیں، اے میرے مولا اور آقا میرا آخری سلام کو بولتے ہیں۔ بھور کی آواز آئی، مطلب ایسے سینے میں پھالا لگا ہو۔ فوج شام کو چیختے ہوئے حسین پہنچے، دیکھا کہ مہمان زخمی ہے، مہمان زخمی ہے۔ خود کا سر اپنے گانوں پہ رکھ لیا، خود کا سر اپنے گانوں پہ رکھ لیا اور رکھ کے کہنے لگے خود تو میرا مہمان ہے، خود تو میرا مہمان ہے اور عربوں کی روایت ضرور ہے کہ مہمان کو خالی ہاتھ دے، مگر معاف کرنا کہ آج مجھ پر ایسا وقت پڑا ہے کہ میرے لیے دو گھونٹ پانی نہیں ہے۔ کیا عجب ہے کہ بھور کی اور ایمان کی جو گفتگو ہوئی ہے راویوں نے لکھا ہے
کی یہ گفتگو ہوئی کہ مسکرا کر حور نے کہا کہ اب مجھے دنیا کے پانی کی کوئی طلب نہیں ہے، مجھے دنیا کے پانی کی کوئی طلب نہیں ہے، اب جو مسائل کا مسئلہ میرا جتنا زیادہ ہے اس سے بول لینا۔ حور نے کہا کہ اب مجھے دنیا کے پانی کی کوئی طلب نہیں ہے، اس لیے کہ جناب حورانے چلا جنت کی حوریں میرے لیے آپ خالص لے کر آئی ہے، لیکن ایک حور ایسی ہے کہ جس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ روایت میں نے پڑھی تھی تو بہت دیر میں روتا سرکار یہ پانی جتنا ہے یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ایک حور دودھ کا پیالہ بھی ہے حور نے اتنا پوچھا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، وہ جاننا چاہتا ہے سرکار جاننا چاہتا ہے کہ میرا 6 ماہ کا علی اصغر، میرا 6 ماہ کا علی اصغر اس کی ماں کا دودھ کھیل گیا، پھر کے قدم میں چھٹوری آ گئی، کہنے لگا سرکار کہ یہ علی اصغر کبھی نہیں چھوڑیں گے، علی اصغر کبھی نہیں چھوڑیں گے اور نہ صرف قتل کر دیں گے بلکہ اس کی قبر کھود کر اس کا لوگ نہیں لاتے، بچے سننا تھا کہ برداشت نہیں ہوا، کہیں وہ بوجھ ہے اس قلب کا بیان کرتی ہے وہ دکھیا راتوں کو اٹھ کر سوتا ہے ویران اندھیرے جنگل میں اصغر رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے لوریاں اب دے کسے جھولا جھلائے اب کسے زخم جو دل پر لگے ہیں ماں دکھائے اب کسے ماں کسے جھولا جھلائے باہوں میں لے کر سوتا ہے ویران اندھیرے جنگل میں اصغر رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے لے گئی تقدیر مجھ سے چھین کے دولت میری بھول کیسے پائے گی یہ مامتا صورت تیری جب تلک ہے زندگی ماں روئے گی کہہ کر سوتا ہے ویران اندھیرے جنگل میں اصغر رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے دیکھ کے
پہلو دیکھ کے ویران پہلو یاد آتی ہے تیری خون روتی ہے پھر اس کے بعد بن میں ماں تیری دیر تک کرتی رہتی ہے نوحہ یہ مجھ پہ سوتا ہے ویران اندھیرے جنگل میں اصغر رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے دیکھ کے ویران پہلو یاد آتی ہے تیری خون روتی ہے پھر اس کے بعد بن میں ماں تیری دیر تک کرتی رہتی ہے نوحہ یہ مجھ پہ سوتا ہے ویران اندھیرے جنگل میں اصغر رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے رات بھر اصغر کی ماں روتی ہے رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ سید شباب اہل الجنہ السلام علی حسین وعلی علی بن حسین وعلی آل حسین وعلی اصحاب الحسین وعلی آل القرب العباس وعلی جميع الشهداء وسران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا فرید الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان الارض والعجم یا ابو الحسن یا علی ابن موسیقی صاحب رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام الانس والجن سیدی اجل اللہ تعالی فرجا وصلی اللہ تعالی مخرجا وصحبہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ